علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. محترم ناظرین، سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کا تذکرہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، جو نصیحت آپ نے اپنے صحابہ کو اور رہتی دنیا والوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایسا وعظ دیا، ایسی نصیحت کی، ایسا خطبہ دیا، وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے دل لرز گئے، ذرفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑی۔ اتنا مؤثر، اتنا اثر انداز خطبہ تھا کہ جس خطبے سے، جس نصیحت سے، جس وعظ سے صحابہ اکرام کے دل لرز پڑے، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کأنہا موعظۃ مودع، یہ ایسا خطبہ ہے، آپ نے آج جو خطبہ دیا یہ ایسا خطبہ ہے، ایسی نصیحت ہے، ایسی موعظت ہے، گویا کہ آپ وداعی لے رہے ہیں، آپ ودا کہہ رہے ہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں باقی رکھنا، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے سجائے رکھنا، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معمور رکھنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ کے نبی نے پہلی وصیت جو کی کہ تم اپنے دل کو اللہ کے خوف سے سجائے رکھنا، معمور رکھنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھے۔ آج کا معاشرہ، آج کا ماحول، آج کی سوسائٹی آپ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آج اللہ کے ڈر کے نام پر صرف ڈھونگ رچائے جاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے اوامر اور اللہ رب العالمین کے نواہی کا خیال رکھیں گے۔ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اوامر کی بجا آوری کریں گے اور نواہی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا
ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قدم کو آگے بڑھائے تو یہ دیکھ کر کے بڑھائے کہ اللہ تعالیٰ اس قدم کو آگے بڑھانے کا حکم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، ہم ایک قدم چل رہے ہیں، اس قدم کے چلنے کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے، نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہی تقویٰ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہی یہ تقویٰ ہے، اور متقی وہی کہلاتا ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی اولو الامر ہے، تمہارے درمیان کوئی اولو الامر ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی آپ کا نگہبان بنایا گیا ہے، ولی امر ہے، تو اس کی سنیے اور اس کی اطاعت کیجیے، سمع اور طاعت بھی لازم پکڑیے۔ آج ہمارے درمیان جنہیں بڑا بنایا جاتا ہے، ولی امر بنایا جاتا ہے، سردار بنایا جاتا ہے، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی سمع و طاعت کا تو کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں۔ جب سمع و طاعت اسی وقت کی جاتی ہے جب اپنا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اپنے بڑے کی ہم ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ والسمع والطاعہ، ان کی سننا بھی، ان کی اطاعت کرنا ہے، جب تک کہ سمع و طاعت میں اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے۔ اگر ان کی سمع و طاعت میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اپنی ولی امر کی سمع و طاعت نہیں کرنی ہے، ولی امر کا حکم نہیں ماننا ہے، ان کی اطاعت اسی وقت کرنی ہے جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے فرامین کے مطابق حکم دیں۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں تو وہاں پاس و لحاظ نہیں رکھنا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی والدین شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے کہیں تو والدین کی بھی بات نہیں ماننی ہے، تو ولی امر کی بات بھی اسی طریقے سے نہیں ماننی ہے اگر وہ خلاف شرع کوئی حکم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، جو وصیت آپ نے کی اسی میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے آج تک ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آپ کی وفات کے بعد سے اختلافات کا ایک جمع غفیر ہے، اختلاف کی بہتات ہے، اختلاف کی کثرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے، لیکن اللہ کے نبی نے علاج بھی بتا دیا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ، تو کام یہ کرنا ان اختلافات سے بچنے کے لیے میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے فرمان کو، میری بات کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفائے راشدین کی بات کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا خاتمہ بتایا کہ میرے طریقے پر چلنا، میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، اختلاف سے بچ جاؤ گے۔ ان خلفائے راشدین جنہوں نے اپنے دور میں بہت سارے اختلافات دیکھے، لیکن ان اختلافات کا خاتمہ کیسے کیا، ان اختلافات کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا، ان سب پر نظر رکھنی چاہیے، اور صحابہ کے طریقے کو اور نبی کے طریقے کو اختلاف کے موقع پر پکڑ کر کے انہی میں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کیا اختلافات ہوئے، نبی کی وفات پر ہی اختلاف ہوا، پھر خلافت پر اختلاف ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا، اسے دیکھیے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنے دانت کے نیچے دبائے رہو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی اہم نصیحت اور وصیت کی ہے کہ تم
دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ نئی چیز، نیا کام جس کا ثبوت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، ان محدثات سے، ان نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں نئی چیز یہ بدعت ہے، جو نبی کے دور میں نہیں تھا، جو نبی نے نہیں کیا، جو قرآن نے نہیں بتایا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ اب اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ محدثات امور ہے، دین میں نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اس بہترین بات پر اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین وصیت پر ہم عمل کریں، اسے اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اختلافات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے سامنے رکھیں اور ان اختلافات کو سنت رسول، خلفائے راشدین کی سنت، خلفائے راشدین کے طریقے پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے اقوال پر، آپ کے افعال پر، آپ کی تقریرات پر، صحابہ کی سنت پر